محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرا تھا، کتنا اندھیرا تھا، جوا اتنا کھیلا جاتا تھا کہ لوگ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوئے میں لگا دیتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی 16 17 18 سال کی بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، لیکن ہار نہیں مانا کرتے تھے، اتنے جواری تھے۔ اور شراب کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اس بچے کو کھجور نہیں کھلاتی تھی اور اپنے پستان سے نہیں لگاتی تھی۔ پیدا ہونے کے بعد بچے کے حلق میں سب سے پہلے جو چیز ڈالی جاتی تھی وہ شراب کا قطرہ ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ فخر کرتے تھے کہ آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس نے سب سے پہلے جو چیز پی وہ شراب ہے۔ غور کرو، جب پیدا ہوتے ہی بچے کو شراب پلائی جاتی ہو تو وہ انجام کار کیسا ہوگا؟ آگے چل کر وہ لڑکا کیا بنے گا؟ شراب اتنی پی جاتی تھی، اتنی پی جاتی تھی کہ وہ لوگ جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو پانی کی جگہ پر شراب کی بوتل رکھ لیا کرتے تھے، جیسے ہم لوگ تھمس اپ اور پیپسی کی بوتل رکھ لیتے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے پانی کی جگہ تھمس اپ اور پیپسی پیتے جاتے ہیں، اسپرائٹ پیتے جاتے ہیں۔ عرب کے لوگ کھانا کھاتے کھاتے اس کھانے کو حلق کے نیچے اتارنے کے لیے شراب کے گھونٹ پیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، شراب کی یہ لت تھی جس کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر حرام قرار دے دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آج کے بعد یہ شراب، یہ جوا، یہ بتوں کے تھان اور فال کے تیر، یہ سب کے سب رجس من عمل الشیطان، حرام نہیں، شیطان کی گندگی ہے۔ رجس من عمل الشیطان، شراب کو شیطان کی گندگی کہہ دیا۔ حرام تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن شیطان کی گندگی، آپ اپنی گندگی کھا سکتے ہیں کیا؟ لیٹرین کر کے آپ کھائیں گے؟ کوئی عقل مند ایسا ہوگا جو جنگل میں جائے اور لیٹرین کر کے کھا لے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حرام تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن شراب یہ شیطان کی لیٹرین اور شیطان کی گندگی ہے۔ رجس من عمل الشیطان، جو شراب پیتا ہے وہ در حقیقت شیطان کا پائخانہ کھا رہا ہے، شیطان کی لیٹرین کھا رہا ہے۔ اس کو قرآن نے رجس من عمل الشیطان کہا ہے، رجس کہا، رجس۔ اب جس کا ضمیر گوارا کرے وہ کھائے، وہ پیے۔ تصور کرو، عرب کے اندر اتنا اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا، شراب وہ کھانے کی جگہ پر پیا کرتے تھے، جوئے میں اپنی بیٹی تک کو ہار جایا کرتے تھے۔ ان کی باپ جب مر جاتے تھے، سنو، اتنا اندھیرا کہ باپ اگر مر گیا اور ماں زیادہ خوبصورت ہے تو بیٹا اپنے گھر سے ایک چادر اٹھاتا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے باہر نکال کر اپنی چادر ماں کے اوپر ڈال دیتا۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ آج کے بعد یہ میری ماں نہیں ہے، میں نے اپنا کپڑا اس کو پہنا دیا ہے، اب یہ میری بیوی بن گئی۔ اللہ کے رسول اکیلے تنہا، ایک طرف شراب ہے، دوسری طرف جوا ہے، تیسری طرف باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا رہا ہے، چوتھی طرف ماں کے پیٹ سے، بیوی کے پیٹ سے اگر لڑکی پیدا ہو رہی تو اس کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اس کو قبر کھود کے زندہ گاڑا جا رہا ہے۔ اکیلے ایک نبی نے، اکیلے ایک مرد نے، اکیلے ایک مجاہد نے، اکیلے ایک رسول نے ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی، پورے معاشرے سے کیسے ان تمام خرافاتوں کو پاک کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے حال تو یہ تھا کہ ایک آدمی کی بکری دوسرے آدمی کے کھیت میں چلی گئی۔ پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی۔ اس آدمی کی بکری اس آدمی کے کھیت میں چلی گئی اور تھوڑی سی گھاس کھا لی۔ اس آدمی نے بکری لے جا کر اس سے کہا، باندھ کے نہیں رکھ پاتا اپنی بکری کو، پکڑ اپنی بکری، تیری بکری نے ہمارے کھیت میں آ کر گھاس کھا لی۔ اس آدمی نے غصے میں کہا، تو کیا ہوا، جانوری تو ہے، چلا گیا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا، بجائے اپنی غلطی ماننے کے اکڑ رہا ہے۔ بس اتنی سی بات پر جنگ شروع ہوتی ہے اور دونوں کے قبیلے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔
جانتے ہو یہ جنگ کتنے سال چلی؟ اتنی سی بات پر تیری بکری میرے کھیت میں کیوں آئی؟ اتنی سی بات پر یہ جنگ چلی تو 27 سال تک جنگ چلتی رہی۔ کتنے سال تک؟ 27 سال۔ 27 سال کے بعد جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی تو 27 سال میں دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی ہو چکی تھی 40,000۔ 27 سال میں دونوں طرف سے مرنے والے لوگوں کی گنتی ہو چکی تھی 40,000۔ 40,000 لوگ مر گئے ایک بکری کے گھاس کھانے کی وجہ سے، لیکن ابھی جنگ بند نہیں ہوئی۔ ایسے ماحول میں جناب محمد رسول اللہ ہے اور ایسی خونخوار قوم کو آپ نے کیسا بنایا کہ جب اسلام آیا محمد رسول اللہ نے بھائی بھائی کی تعلیم دی تو ایسا پھر ماحول آیا کہ ایک جنگ یرموک کے اندر 3 صحابی زخمی ہو گئے اور تینوں جنگل میں لیٹے ہوئے، خون گر رہا، ٹپک رہا ان کے جسم سے، پانی پانی چلا رہے ہیں۔ ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر گزر رہے ہیں، انہوں نے ایک زخمی کو دیکھا، وہ پانی پانی چلا رہا ہے، جلدی سے اٹھایا اور اپنے مسلمان بھائی کو پانی پلانا چاہا، ہونٹوں تک لے جاتے ہیں کہ دوسری جھاڑی سے آواز آتی ہے، کاش کوئی مجھے بھی پانی پلا دیتا۔ تم اس کو پانی پلا رہے ہو، 1-2 گھونٹ بچ جائے تو مجھے دے دینا، مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے۔ اس آدمی نے پانی کا پیالہ ہٹا دیا، کہا نہیں تم مجھے مت پلاؤ، اس جھاڑی کے اندر جو آواز آ رہی ہے وہ آدمی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ یہ پانی لے کر اس کے پاس گیا، اس کو پلانے لگا، ابھی منہ تک گیا نہیں تھا کہ تیسرا چیختا ہے 1-2 گھونٹ بچ جائے تو مجھے دے دینا۔ یہ دوسرے نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، یہ تیسرے کے پاس جاتا ہے، اس نے کہا جلدی آؤ میرے بھائی۔ جب تک یہ بیٹھتا ہے تب تک اس کی آخری سانس اکھڑ جاتی ہے، اس نے اپنی گود میں لیا لیکن دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں، وہ تو جا چکا ہے، دنیا چھوڑ چکا ہے۔ اس نے اس کو لٹایا، پھر لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے۔ اس نے سوچا پہلے ہی کو پانی پلا دوں، جہاں سے شروع کیا، جب پہلے کے پاس آتا ہے تو کیا دیکھتا کہ پہلا بھی آب حیات سے حوض کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے۔ تینوں اتنے پیاسے تھے لیکن اتنی پیاس کی وجہ سے بھی میرے بھائیوں وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے ریفر کر رہے ہیں، نہیں مجھ سے زیادہ وہ پیاسا، پہلے اس کو پلاؤ۔ جو قوم ایک بکری کے دوسرے کے کھیت میں گھاس کھا لینے کی وجہ سے 27 سال لڑتی ہو، 40,000 افراد مرنے کے بعد بھی جنگ ختم نہ ہوتی ہو، اتنی خونخوار قوم، لیکن اب ایسی بھائی بن گئی کہ ایک دوسرے کو پانی پلانے کے لیے اپنی جان دے دی، میں مر جاؤں لیکن میرا بھائی بچ جائے۔ ایسی تعلیم دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی محنت کی ہوگی۔ ہم تو سارے مولوی